نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ ناظرین کرام، انسان کی فوز و فلاح اور کامیابی کے لیے قرآن کریم نے دو چیزوں کو لازم قرار دیا ہے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ قرآن کریم کے بیشتر مقامات کے اوپر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر ایک ایمان، اور قرآن کریم ایمان کے اوپر بڑا زور دیتا ہے، اور دوسری چیز انسان کے نیک اعمال ہیں۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط اور پختہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، اور جو دین کے فنڈامنٹلز ہیں، دین کی بنیادیں یا بنیادی عقائد ہیں، ان کے اوپر اگر انسان کی گرپ مضبوط ہے، تو اس کے بعد اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے تو یہ نیک اعمال اس کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی ان نیک اعمال کا انسان کو فائدہ ہے، اور اللہ رب العزت کے دربار میں فوز و فلاح اور کامیابی بھی مقدر بنے گی، اور اللہ تعالیٰ جنتوں کا وارث بھی بنائے گا۔ اب اعمال اس کے درجات مختلف ہیں۔ ایک اعمال وہ بڑے بڑے ہیں جو فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کے ذمے لگائیں کہ میں تمہارا خالق، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں رزق دیا، تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، اب تم نے دنیا کے اندر میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے بعد ارکان اسلام کو مقرر اور متعین فرمایا ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ جہاں پر یہ دین کے ستون ہیں، اسلام کے ستون ہیں، جہاں پر یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ہر فرد اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان چیزوں کو بجا لائے، اسی طرح ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اب اس طرح اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ کچھ اعمال بڑے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اجور اور ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو بظاہر معمولی اور چھوٹے ہیں۔ اب انسان کی ایک نیچر ہے، انسان کی ایک فطرت ہے کہ جو چیز بظاہر زیادہ منفعت اور فائدے کا باعث بنے، انسان کی توجہ بھی اسی کی طرف ہوتی ہے، اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان اپنی نگاہوں میں بہت کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، ان سے صرف نظر کرتا ہے، ان کی طرف التفات اور توجہ نہیں کرتا۔ حالانکہ انسان یہ جانتا نہیں، ایک مسلمان اس کی نظر سے شاید یہ چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کے لیے اللہ کے دربار میں کتنے بڑے رتبے کا باعث بن سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ آپ نے انہیں یہ تلقین کی کہ تم اپنی زندگی میں کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز مت کرنا۔ صحابی روایت کرتے ہیں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، تم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اور نیکی کو بھی معمولی مت سمجھنا، یا کسی نیکی کو تم اپنی نظر میں معمولی اور حقیر مت سمجھنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے بعد ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ تم اپنے بھائی سے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی ملاقات کیوں نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کسی آدمی کے ساتھ بہت ہی عمدہ رویے کے ساتھ، ملنساری سے
اور اخلاق کے رویوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملیں، اس چیز کا اہتمام ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ لوگ سٹیٹس اور رتبے کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مال، دولت، پیسے اور ثروت کے اعتبار سے دوسرے آدمی سے اوپر اور بڑا ہے تو لوگ اس کو بڑی ویلیو دیتے ہیں، لوگ اس کو بڑی حیثیت دیتے ہیں، اس سے اٹھ کے ملیں گے اور اس سے مصافحہ کرنے میں اپنے لیے شرف اور سعادت سمجھیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس سے کم حیثیت کا مالک ہے وہ مسلمان، ہے وہ دیندار، لیکن اس سے ملنے میں ایک فاصلہ رکھیں گے یا ایک ہچکچاہٹ رکھیں گے، یعنی اس کے ساتھ اس حیثیت سے نہیں ملیں گے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اگر تم اپنے بھائی سے ہنستے مسکراتے اور تبسم والے انداز سے ملو گے تو یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ شمار ہوگی۔ یہ تو ایک اس کا وہ اخروی فائدہ اس اعتبار سے ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ آدمی جو خلیق اور ملنسار ہو، جس کا رویہ بہت عمدہ ہو، آپ یقین کریں وہ آدمی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک محبوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ اس سے ملتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ آدمی ایک اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور یاد رکھیے یہ چیز جس کو آج مسلمان یا ہمارے معاشرے کے لوگ کم تر سمجھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا جو اپنا اخلاق اچھا کر لے، جس کے رویے بہت عمدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا روز قیامت وہ آدمی کہ جس آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، یہ میرا محبوب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اسے میرا ساتھ بھی نصیب کریں گے۔ اس آدمی کی خوش بختی، خوش نصیبی اور سعادت کے کیا کہنے کہ جس آدمی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ قیامت والے دن جنت کے اندر نصیب ہو جائے۔ یہی ہماری طمع ہے، یہی ہمارا مقصود و منتہا ہے، یہی ہماری منشا ہے کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور آپ کی صحبت حاصل کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں گفتگو کرتے ہوئے عام طور پہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا بات کہیں۔ جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو دماغ میں آیا وہ زبان سے اگل دیا، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لوگوں کے اوپر وہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اس بات کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ اگر آپ ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ایک بول اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اس کا بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ کس کے برابر ملتا ہے؟ انسان کو یہ ثواب صدقے کے برابر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف آدمی 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ اب اس کا مال پاک ہے یا نہیں ہے، اب وہ ریاکاری سے کام لیتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا چاہتا ہے، یقیناً اس کا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت میں فطور تھا۔ وہ آدمی لوگوں کے درمیان شہرت چاہ رہا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی جو اچھی اور عمدہ بات اپنی زبان سے کرتا ہے، وہ بات جو لوگوں کو راحت، آرام و سکون مہیا کرتی ہے، لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے، یہ بات بھی اس کے لیے صدقے کے اجر کے برابر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اپنے بندے کو اجر اور وہ صدقے کے برابر ثواب دے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ۔ ایک آدمی اللہ کی رضا کا ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کی خوشنودی اور رضا طلبی کا جملہ نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس نے ایک عام روٹین میں ایک کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا، لیکن وہ کلمہ اللہ رب العزت کی رضا کا کلمہ تھا، اللہ کی خوشنودی کی بات تھی۔ اس ایک کلمے کی وجہ سے، ایک معمولی بات کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دربار میں وہ کتنا اونچا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بڑے اونچے درجے عطا کر دیتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس بات کو محسوس کیا ہے
کہ ہماری زبان سے کیا بات نکلتی ہے، ہماری یہ بات کسی کے لیے باعث راحت ہے یا کسی کو اذیت و تکلیف دینے والی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی روڑا، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، یا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی گٹر کھلا ہوا ہے اور لوگ گزر رہے ہیں، قریب ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، گمان ہے کہ کوئی آدمی اس میں گر جائے گا، کسی کو چوٹ لگ جائے گی اور کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس ذہن کے ساتھ کہ دیکھیں اس چیز سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو آدمی اس چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، معاشرے کے کسی فرد کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ جنت میں چھلانگیں لگا رہا ہے، جنت میں موج مستی کر رہا ہے۔ کیا اس نے کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھیں؟ کیا اس نے بہت زیادہ روزے رکھے تھے؟ کیا اس نے نفلی قیام کیا تھا؟ کیا اس نے نفلی روزے رکھے تھے یا اس طرح کے کوئی بڑے بڑے اعمال کیے تھے؟ نہیں، اس نے اتنے بڑے بڑے اعمال نہیں کیے تھے، صرف اتنا کام کیا تھا کہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک خاردار کانٹوں والی ایک ٹہنی وہ لٹک رہی تھی راستے کے درمیان میں، آنے جانے والے جو لوگ تھے ان کو تکلیف اور اذیت دے رہی تھی، اس نے اس ٹہنی کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، فشکر اللہ وغفر اللہ، اللہ نے اس آدمی کی قدردانی کی اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معمولی اور چھوٹے عمل کو ایمان کی شاخ اور ایمان کی برانچ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی مور دین 70 برانچز ہیں، تو ان میں افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی برانچ اور سب سے اونچی شاخ جو ایمان کی ہے، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کا اظہار کرنا، اس کو زبان اور دل سے تسلیم کرنا اور اپنا عمل اس کے مطابق کرنا، یہ سب سے عمدہ اور سب سے اونچی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِبَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، آپ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں کوئی ایک تنکا پڑا ہے، مسجد میں کوئی گندگی والی چیز پڑی ہے، اللہ آپ کو توفیق دیں، آپ اس چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں باسکٹ میں، تاکہ مسجد سے گندگی دور ہو جائے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، میرے اوپر میری امت کے جو ثواب اور اجر ہیں وہ پیش کیے گئے، ان میں نے دیکھا کہ وہ عمل بھی تھا کہ ایک آدمی نے ایک تنکا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، یہ بھی میری امت کے نامہ اعمال میں شامل تھا۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا ہماری نظر التفات اور ہماری توجہ اس بات کی طرف گئی کہ مسجد میں اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو مسجد کے حسن کو خراب کر رہی ہے، یہ گندگی اور غلاظت کا باعث بن رہی ہے، ہم اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں؟ جبکہ انتہائی تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسجد کی صفائی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جو اپنی پوری کی پوری زندگی مسجد کی صفائی میں لگا دیتے ہیں اور مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے لوگ ان کو بھی انتہائی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو کس انداز میں پکارتے ہیں اور کیسے ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں؟ گویا کہ وہ ہمارے نزدیک بہت ہی معمولی حیثیت کے انسان ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو کیا ویلیو دیتے ہیں۔ ام محجن رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک صحابیاں ہیں، مسجد نبوی میں آ کے مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، بیمار ہوئیں، اچانک موت نے آ لیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام شاید مدینہ طیبہ میں موجود نہیں تھے، صحابہ کرام نے اس کے غسل کا، اس کی تکفین اور اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑا، اس کو قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے سے منسلک لوگوں کے احوال دریافت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی صحابی مسجد میں نہیں آیا، آپ پوچھتے میرا صحابی مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ آپ نام لے کے مخاطب کرتے،
آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی مسجد میں کیوں نہیں آیا، میں کتنے دنوں سے اس کو نہیں دیکھ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام محجن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو صحابیہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں، آپ نے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ آج کل مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام نے آ کے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے اوپر جا کے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیروں سے اور تاریکیوں سے بھری پڑی ہیں، میرے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ اور یقین کیجئے وہ آدمی جو مسجد کی صفائی میں دلچسپی رکھتا ہے، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی صفائی کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کسی محتاج آدمی کی مدد کر دیں، کوئی ضرورت مند ہے اس کی تنگ دستی دور کر دیں، اگر کسی کو تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو اس کو مہیا کر دیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں کوئی بزرگ انسان ہے اس کو راستہ پار کروا دیں، سڑک پار کروا دیں، اگر کوئی آدمی راستہ بھول گیا ہے اس کو راستہ دکھا دیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی اس کا وزن ہے اس کا وزن اٹھا کے اس کے کندھوں پہ رکھ دیں یا اس کی سواری پہ رکھوا دیں، یہ ہمارے نزدیک تو معمولی اور چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں ان کی بڑی قدر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آپ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کریں گے اللہ رب العزت اس کو بھی بہت بڑے اجر میں تبدیل کر کے انسان کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اور آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے اس آدمی کا وہ مشہور قصہ جو ہم نے بارہا سنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی پیاسا تھا، اس آدمی نے کنویں سے پانی نکال کے پیا، قریب دیکھا کہ ایک کتا وہ گیلی مٹی کھا رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ نڈھال ہیں، اس کو ترس آ گیا کہ جیسے پیاس نے مجھے متاثر کیا، میں پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان تھا، تو یہ بھی ایک زندہ مخلوق ہے، اس کے اندر بھی روح موجود ہے، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو یہ احساس کرتے ہوئے اس نے پانی اپنے موزے میں ڈال کے اس کو پلا دیا، پانی نکالا موزے میں اور اس کو دے دیا، اس نے وہ پانی پی لیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی نجات کر دی۔ ایک حیوان کے ساتھ نیکی کرنے کا یہ ثواب ہے، ایک انسان، پھر ایک مسلمان، پھر ایک مومن، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ تمہیں ایک ٹکڑا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے کے بچنا پڑے تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم آبزرو کریں، ہم کوشش کریں، ہم اپنے دائیں بائیں نظریں دوڑائیں اور کوئی بھی کام جو نیکی کا کام ہے، کوئی بھی اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، اور اس نیکی کے کام کو کرنے میں ہم سبقت لے جانے کی کوشش کریں، ہم آگے بڑھیں کہ یہ نیکی کا کام کہیں مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ چھوٹا سا کام جس کو ہماری نگاہیں کمتر اور معمولی سمجھتی ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں ہمیں سرخرو کر دے، ہمیں کامیاب و کامران کر دے، ہمیں اللہ کی جنتوں کا وارث کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔